السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریانی آج بھی نہیں بکی تھی۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ دکان والے کو پورے 20,000 روپے دینے تھے۔ 5 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ میں آج بھی بریانی لے کر مزار کی طرف چل دیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے غریب لوگوں کو کھانا بانٹ کر میں نے خلوص دل سے خدا کو پکارا تھا۔ میری آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھی۔ اسی وقت کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور میں اس شخص کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ میں خاموشی سے بیٹھا اپنی اماں کو دیکھ رہا تھا، جو جدوجہد کر کے بریانی پکانے میں مصروف تھی۔ انہیں شوگر کا مرض تھا، مگر اس کے باوجود ہم اپنا گھر چلانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے تھے۔ میں اماں کی ہر کام میں مدد کرتا تھا، لیکن سامان کو سنبھالنا اماں کا ہی کام تھا۔ لیکن میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ مجھے بریانی بیچتے ہوئے آج پورے 4 دن بیت گئے تھے۔ آج میرا 5واں دن تھا۔ آج میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں بازار میں جا کر کھڑا ہوں گا۔ دکان والوں کو بھی 20,000 روپے کے قریب دینے تھے۔ 4 دن سے میں اپنی بنائی بریانی بازار پر جا کر لنگر کر رہا تھا، کیونکہ جب شام ہو جاتی تھی مجبوراً مجھے وہ بریانی بانٹنی پڑتی تھی، کیونکہ اگر میں انہیں نہیں بانٹتا اگلے دن وہ پورا سامان خراب ہو جاتا اور مجھے مزید تکلیف ہوتی۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے پوری، آج میں نے لاگت کا سامان زیادہ لگایا ہے، تم محنت کرنا، آج تمہاری بریانی فروخت ہو جائے گی، بس ہمت رکھو، حوصلہ مت ہارو۔ تمہارے بابا جان کہتے تھے، جب انسان لگن کے ساتھ کام کرتا ہے تو رب العزت اس انسان کا ہاتھ ضرور تھامتا ہے۔ میری دعا ہے تم لازمی کامیاب ہوگے۔ جبکہ میں اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، 4 دن سے آپ یہی بول رہی ہیں، لیکن چاروں دن مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اماں، ایک کام کرتے ہیں، ہم کوئی اور کاروبار کر لیتے ہیں، یہ تو ہمیں صرف اور صرف نقصان پہنچا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پورے 4 دن بیت گئے ہیں، لیکن کوئی آدھا کلو بریانی بھی خریدنے نہیں آیا، اور ہم اتنا بڑا بھگونا بنا کر لے جاتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ جبکہ میری اماں بولی، یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لوگ ٹیسٹ کریں گے تبھی تو معلوم ہوگا کہ بریانی کیسی بنی ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے۔ مگر تم حوصلہ رکھو، آج اور بریانی بیچ کر دیکھ لو، اگر نتیجہ صرف نکلا تو پھر کچھ سوچیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں پریشانی سے بولا، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اماں اب نتیجہ اگر صفر نکلا تو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ دکاندار کو پیسے ادا کرنے میں ہیں۔ میری اماں بریانی میں چمچ چلاتے ہوئے بولی، تم بہت حوصلہ ہار رہے ہو، اس طرح مت سوچو، رب العزت نے اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے۔ جبکہ میں کچھ بھی نہیں بولا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں اماں کی باتوں کا جواب کیا دوں۔ بے شک وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی، رب العزت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان پریشان ہی ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اماں نے آخری دم بریانی کو لگایا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا تم ٹھیلا لے آؤ، میں باقی کا سامان تیار کر لیتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں اب باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ لبوں پر صرف ایک دعا تھی، اے میرے مالک، میری مشکل آسان فرما دے۔ مسلسل 5 دن ہو گئے ہیں، اگر آج بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچا تو بہت نقصان ہوگا۔ میں دکاندار کے پیسے کیسے ادا کروں گا، یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ خالی ہو رہا تھا۔ ٹھیلے والے کی دکان پر جا کر میں نے اسے کرایہ دیا تھا اور ایک تھیلا لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس دوران اماں پیاز، چٹنی وغیرہ بھی تیار کر چکی تھی۔ ان کے ساتھ ہی مل کر میں نے بھگونا ٹھیلے پر رکھا تھا اور سامان سجا کر کچھ دیر گلی میں ہی کھڑا آس پاس بھری نگاہوں سے آنے جانے والوں کو، لوگوں کو دیکھنے لگا، شاید کوئی مجھ سے ایک پاؤ بریانی ہی خرید لے۔ مگر ہر شخص صرف مجھے دیکھ رہا تھا اور جاتے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ان سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خیال مجھے نظر آیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں، مگر میں ان کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کافی دیر دروازے پر کھڑے رہنے کے بعد میں اپنا ٹھیلا گھسیٹتا ہوا بازار کی طرف نکل آیا تھا۔ یہاں پر کافی ٹھیلے موجود تھے، کپڑے کی دکانیں، اسکول اور بھی کئی چیزیں تھیں، اس لیے مجھے مکمل یقین تھا کہ آج میری بریانی بک جائے گی اور میں پیسے لے کر گھر جاؤں گا۔ اس بات سے بے خبر کہ
میری زندگی میں صرف اور صرف تکلیف ہی ہے۔ ابھی میں ٹھیلا لے کر ایک کونے میں کھڑا ہی ہوا تھا جب اچانک 4 آدمی میرے سر پر نازل ہو گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کس کی اجازت سے تم یہاں ٹھیلا لے کر آئے ہو؟ کیا تم نے کمیٹی ممبر سے یہ جگہ خریدی ہے؟ میں نے حیران ہو کر ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، جبکہ ایک آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جلدی جواب دو تاکہ ہم آگے جائیں، ورنہ ابھی کے ابھی سلیم بھائی کو فون کر کے ہم پوچھ لیں گے نام کیا ہے تمہارا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا، میں تو آج ہی یہاں پر آیا ہوں۔ کون سلیم بھائی؟ کون سی جگہ مجھے خریدنی ہے؟ میری بات سن کر ایک آدمی بولا، یہ جگہ ہے مختص ہوتی ہے، یہاں پر وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو کمیٹی ممبر کو پیسے دیتے ہیں، یہاں بلا وجہ کوئی بھی شخص آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی بات سن کر مجھے پریشانی ہوئی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بھائی میں جگہ خرید نہیں سکتا، لیکن آج کا کرایہ دے سکتا ہوں۔ 4 دن پیچھے بیت گئے ہیں، میری ایک پاؤ بریانی بھی نہیں بکی۔ مجھے میرے دوستوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر بہت جلدی ہر ایک چیز بک جاتی ہے۔ آج خدا کے لیے مجھے کھڑا ہونے دو۔ جبکہ وہ لوگ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، تم کرایہ بھی نہیں دے سکتے؟ اگر تمہاری حالت اتنی پتلی ہے، بہتر ہے اپنا ٹھیلا ہٹاؤ، یہاں پر کوئی اور آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ جبکہ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، ایسا مت کرو، میں اپنی پوری سیٹنگ کر چکا ہوں، میں کہاں جاؤں گا؟ جبکہ ایک آدمی میرا گریبان تھام کر بولا، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ یہ تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہے جہاں تم قبضہ کر کے کھڑے ہو گئے ہو اور ہاتھ جوڑ کر ہمدردی وصول کرنا چاہتے ہو۔ اپنا ٹھیلا لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اگر ہم ہر ایک کے ساتھ ہمدردی دکھاتے رہے تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ ان لوگوں کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن میں ہمت کر کے بولا، اچھا آپ کرایہ بتاؤ، اگر میں ادا کر سکا تو ضرور یہاں پر کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اگر میں اس بازار میں رہا تو یقیناً میری پوری بریانی بک جائے گی۔ جبکہ ایک آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ایک دن کا کرایہ پورے 5,000 روپے ہے، کیا تم دے سکتے ہو؟ جبکہ میں نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا تھا اور فوراً بولا، نہیں بھائی، آپ جھوٹ بول رہے ہو، 5,000 ایک دن کا کرایہ اتنی سی جگہ کا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ مجھے بگانا چاہتے ہو، ایک بھائی کے ساتھ آپ ایسا کرو گے؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ خدا را میری بات بھی اپنا جملہ مکمل کرتا، اس سے پہلے ہی ان لوگوں میں سب سے طاقتور آدمی میرے قریب آیا تھا اور مجھے زور سے دھکیلتے ہوئے بولا، یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ اور اٹھ جاؤ، ورنہ ابھی کے ابھی تمہاری بریانی ہم نیچے پھینک دیں گے۔ وہ لوگ فرعونیت پر اتر آئے تھے، کافی سارے لوگ اب ہمارے درمیان جمع ہونے لگے تھے، تو میں چپ چاپ ٹھیلے کے ساتھ لگائے ہوئے پتھر ہٹانے لگا تھا۔ میں بہت شریف آدمی تھا۔ جب سے میرے باپ کا انتقال ہوا تھا، میں نے سب سے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا تھا۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے بھی میں کئی دفعہ گھبراتا تھا۔ میرے بابا جب حیات تھے ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ان کی سرکاری نوکری تھی جس سے ہمارا گزار بسر بہت آسانی سے ہو جاتا تھا، مگر جب سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے ہماری پریشانیاں بڑھ گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا تھا اور ان لوگوں کو ایک نظر دیکھ کر بولا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب میں یہاں کھڑا ہو کر تم سب کے حوالات کے پیچھے کراؤں گا۔ یہ گناہ ہے، یہ سرکار کی زمین ہے جہاں پر سب کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن تم جیسے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے یہ کہہ کر اپنا ٹھیلا آگے بڑھا دیا تھا۔ بلا وجہ کھڑے ہو کر میں مزید ذلت نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کہاں پر جاؤں۔ میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر میری بریانی جلد فروخت ہو جاتی۔ میں نے اب مارکیٹ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تھا کہ لوگ شاپنگ کر کے یقیناً کچھ نہ کچھ کھاتے ضرور ہیں، لیکن اب بھی مجھے ٹینشن ہی ہو رہی تھی کہ کہیں مجھے وہاں سے بھی بھگا نہ دیا جائے۔ مگر خدا کا شکر تھا، میں نے جب اپنا ٹیلا وہاں سیٹ کیا تو کوئی بھی شخص میرے قریب نہیں آیا تھا۔ میں دل ہی دل میں بس اب اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھتا جا رہا تھا
اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے میرے مالک، مجھ پر بھی اپنی نظر و کرم کر دے۔ تو نے کہا ہے کہ تو ہر غریب کی مدد کرے گا، تو اپنے ہر بندے کو کھانا عطا کرے گا، کسی بھی شخص کو بھوکا نہیں سلائے گا۔ اے میرے مالک، تو میری مدد فرما، میں اپنی مریض ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تجھ سے بھیک مانگتا ہوں۔ مگر وقت بیت رہا تھا، لیکن کوئی بھی میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ دوسرے دکانداروں کو دیکھ کر میں نے بھی آواز لگانا شروع کر دی تھی۔ یہ کرتے ہوئے مجھے شرم بھی آ رہی تھی، کیونکہ میں FSC کے پاس طالب علم تھا۔ لیکن کیا کرتا ہے، مجبوری انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد جب کوئی نہیں آیا تو میں ایک بار پھر اپنا ٹھیلا لے کر آگے بڑھا تھا۔ کیا پتہ شروعات میں لوگ میری چیزیں پسند نہ کر رہے ہوں، مگر جب درمیان میں لگاؤں گا تو شاید کوئی خرید لے۔ لیکن نہ جانے کیوں میری زندگی میں عجیب وبال آ گیا تھا۔ کوئی مجھ سے ایک پاؤ بریانی بھی نہیں لے رہا تھا۔ دوپہر کے 3 بج گئے تھے، جبکہ میں دوپہر 11 بجے سے گھر سے نکلا ہوا تھا، لیکن میری بریانی بالکل بھی نہیں بکی تھی۔ مجھے اب بہت رونا آ رہا تھا۔ ایک وقت بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے تڑپ کر آسمان کی طرف دیکھا تھا اور اللہ کو پکارتے ہوئے بولا، اے میرے مالک، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی تو مجھ سے بریانی لے لے، صرف ایک پاؤ لے لے۔ جب تک میری بریانی کا ذائقہ لوگوں کی زبان تک نہیں پہنچے گا، لوگوں کو کیسا پتہ چلے گا کہ میں بھی عمدہ بریانی بناتا ہوں؟ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا اور شام کے 5 بج گئے تھے۔ میں نے چاول کا ایک دانہ بھی اپنے حلق میں نہیں اتارا تھا۔ مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں مسلسل رو رہا تھا اور اپنا آپ سنبھال کر آوازیں بھی لگا رہا تھا، لیکن کوئی بھی شخص میرے ٹیلے پر نہیں آ رہا تھا۔ تھک ہار کر میں اب زمین پر بیٹھ گیا تھا اور اندر ہی اندر اپنے رب سے دعا مانگنے لگا تھا کہ اے میرے مالک، اتنی آزمائش مجھ پر نہیں ڈال۔ میں یتیم ہوں، تو یتیموں کے کام سنبھال لیتا ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے ایسی کون سی خطا کی ہے جو لوگ مجھ سے کچھ خریدنا ہی نہیں چاہتے؟ حالانکہ میں برابر موجود اسٹال کافی بہترین چلا رہا تھا۔ زیادہ تر لوگ گول گپے، شربت، اس کے علاوہ بھی اور بھی اشیاء بیچ رہے تھے، لیکن بریانی والا صرف میں تھا۔ اس کے باوجود کوئی مجھ سے نہیں لے رہا تھا۔ اب شام کے 6 بج چکے تھے، سردیوں کا موسم تھا، اس لیے اندھیرا ہونا بھی شروع ہو گیا تھا۔ تھک ہار کر میں نے اپنی آنکھیں صاف کی تھی اور اپنا ٹیلا گھسیٹتا ہوا مزار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ اب بریانی نہیں بیچوں گا، کوئی معمولی نوکری ہی تلاش کر لوں گا۔ بلا وجہ 20,000 روپے کا ادھار بھی ہو گیا، وہ بھی مجھے اب ادا کرنا ہے۔ ایک نئی ٹینشن میرے سر پر سوار تھی۔ ابا کی پینشن کے معاملات بھی حل نہیں ہو رہے تھے۔ اگر ان کی پینشن آ جاتی تو ہماری کچھ مشکلات حل ہو سکتی تھی۔ میں سیدھا اپنا ٹھیلا لیے مزار پر آ گیا تھا۔ وہاں پر کافی فقیر، کافی مسافر اور کچھ زیارت والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے تھیلی میں ڈال کر وہیں پر بریانی بانٹنا شروع کر دی تھی۔ چند ہی لمحے میں میرے ٹھیلے کے قریب بھیڑ لگی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور میں اپنی محنت کی کمائی ہوئی بریانی کو لوگوں میں تقسیم کرتا جا رہا تھا۔ جب میرے بابا حیات تھے، ہم اکثر جمعے کے دن یہاں پر آ کر کچھ نہ کچھ ضرور بانٹا کرتے تھے، مگر مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ ابا کے مر جانے کے بعد میں روز یہاں پر بریانی بانٹوں گا۔ پورا بھگونا ختم کر دینے کے بعد میں وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھنڈے فرش پر مجھے سکون مل رہا تھا، لیکن ایک بے چینی تھی جو میرے پورے وجود میں سریت کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو اب خود بخود بہنا شروع ہو گئے تھے۔ آج کے دن جتنا میں نے اپنی زندگی کو ساتھ تھا، شاید ہی میں نے کبھی ایسا کیا ہو۔ بابا کے انتقال پر بھی میں اتنا نہیں رویا تھا۔ شاید ان کا اچانک اس دنیا سے جانا مجھے توڑ چکا تھا۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا رہا اور پھر وہاں کے چوکیدار کو ٹیلے کا خیال رکھنے کی تاخیر کر کے میں وضو خانے کی طرف چلا گیا تھا۔ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ میں نے مزار کے صحن میں ہی نماز ادا کی تھی اور بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے۔ میں کچھ دیر بالکل خاموش رہا تھا اور اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھنے لگا تھا۔ باپ کے مر جانے کا آج مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ 4 دن میری بریانی نہیں بکی تھی، مگر آج 5واں دن میں بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔
کوئی بھی انسان جب اس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو، ایک مضبوط سہارا نہ ہو، اس کی حالت مجھ جیسے انسان کی مانند ہو جاتی ہے۔ چند لمحے بعد میری زبان سے لرزاتی ہوئی آواز میں اللہ نکلا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا تھا۔ میں باقاعدہ آواز سے رو رہا تھا۔ شاید آج میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا، زندگی سے ہار چکا تھا۔ گھر پر میری شوگر کی مریض ماں انتظار کر رہی تھی۔ ان کی دوائیاں آنی تھی، ان کے کئی اخراجات تھے جو اب میرے ذمہ تھے۔ میں بے اختیار بولا، بابا میں آپ کی ذمہ داری نہیں نبھا پا رہا۔ میں ابھی بہت چھوٹا ہوں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس بھری دنیا میں مجھے اچانک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کیا آپ کو ایک دفعہ خیال نہیں آیا کہ آپ کا شمس ابھی بہت چھوٹا ہے؟ اس میں اتنی عقل اور سمجھ نہیں کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہاں مقابلہ کر سکے۔ اگر آپ کو اندازہ تھا کہ آپ اتنی جلدی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کم از کم مجھے سمجھدار کر جاتے، مجھے اتنی عقل دے دیتے کہ میں کچھ پیسے کمانے کی صلاحیت پکڑ لیتا۔ اب اچانک سے مجھ پر اتنی ذمہ داریوں کے پھاڑ توڑے جائیں گے تو میں کیسے سب کچھ سنبھالوں گا؟ یہ کہتے ہی میں ایک بار پھر رو پڑا تھا۔ کافی دیر تک میں سر جھکائے اللہ کے سامنے روتا جا رہا تھا اور پھر بے اختیار ان کو پکارتے ہوئے بولا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا کریم، اے میرے رب، تو میری مشکلات سے واقف ہے۔ تو جانتا ہے میں کس حالات سے گزر رہا ہوں۔ تو نے ہر جاندار کی خوراک کا وعدہ کیا ہے۔ تو نے کہا ہے تو کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دے گا۔ اے میرے مالک، میں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا، میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے، صرف اس لیے کہ میرے سر پر ذمہ داریوں کے بوجھ ہیں۔ مجھے اب دکاندار کے 20,000 روپے دینے ہیں، گھر میں راشن ڈالنا ہے، اماں کی دوائیاں لانی ہے، بجلی کا بل بھرنا ہے، گیس کا بل ادا کرنا ہے۔ میں یہ سب کیسے کروں گا؟ اگر میری بریانی کوئی خریدے گا نہیں تو میں کس طرح آگے بڑھوں گا؟ میرے پاس زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے۔ اگر تجھے میرے باپ کو مجھ سے چھیننا تھا تو کم از کم مجھے تو اتنا بڑا تو ہونے دیتے کہ میں دنیا کو سمجھ لیتا۔ اے میرے مالک، میری مشکلات کو آسان کر دے، میں اب تھک چکا ہوں۔ میں تجھ سے شکوہ نہیں کر رہا، میں صرف تجھ سے التجا کر رہا ہوں کہ تو آسانی پیدا کر دے۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا تھا اور وہاں موجود ہستی پر فاتحہ پڑھ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ارادہ اب گھر جانے کا تھا کیونکہ اماں انتظار میں ہوگی۔ ان کی ایک بار پھر امید ٹوٹنے والی تھی، مگر سچ چھپانے سے بہتر ہے انسان جھوٹ بول کر ایک دفعہ دل توڑ دے، کیونکہ سچ چھپا کر آپ ساری زندگی اگلے کو تکلیف دیتے ہو۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اس بلند گنبد کو میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی شان بہت نرالی ہوتی ہے۔ میرے دماغ میں صرف ایک یہی بات چل رہی تھی۔ ابھی میں پلٹتا جب اچانک کسی کا ہاتھ میرے کندھے پر آیا تھا۔ میں بے اختیار پلٹا تھا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر میں چند لمحہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، کل صبح 8 بجے تم اس جگہ آ جانا، تمہاری ہر مشکلات حل ہو جائیں گی، بابا کی پینشن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور تمہاری نوکری بھی لگ جائے گی، پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کرتے رہنا، امی کا خیال رکھو۔ اور ہاں، یہ کہتے ہی انہوں نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا تھا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، دکاندار پر اس کا ادھار واپس کر دینا اور جاتے ہوئے اماں کے لیے دوائیاں لے جانا، اور خبردار جو میرا نام گھر جا کر لیا۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ جبکہ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، میں اب جا رہا ہوں، کل جب تم آؤ گے ہم تبھی ملاقات کر کے ہر معاملات سیٹ کر لیں گے، تمہاری تنخواہ اتنی ضرور کر دوں گا کہ تمہاری ہر مشکلات حل ہو جائیں۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا کندھا ہلکا سا تھپتھپایا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے بھیڑ میں گم ہو گئے تھے، کیونکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ میں اس انسان کے سامنے کچھ بول کیوں نہیں پایا تھا؟ میں بالکل پتھر کیوں بن گیا تھا؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ میں موجود لفافہ کھولا تو اندر کئی ہزار کے نوٹ موجود تھے، یقیناً ان کی تعداد 50,000 روپے تھی۔ میں ابھی فی الحال یہاں ان پیسوں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک پبلک پلیس تھا، یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے میں فوراً اپنی جیب میں پیسے ڈال کر باہر آیا تھا
چوکیدار میرے ٹھیلے کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کا شکریہ ادا کر کے میں ٹھیلا لیا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ دماغ میں عجیب بھگدڑ مچی ہوئی تھی کہ اگر اماں کو میں نے اس آدمی کا بتا دیا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، لیکن میں ان سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ پوری کہانی ان سے ہی تو جڑی تھی، مگر فی الحال مجھے اپنی زبان ہر قیمت پر بند رکھنی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر داخل ہوا تو راستے میں نے ٹیلر دکاندار کو واپس کر دیا تھا۔ پیسے میں نے ادھار والے کو بھی دے دیے تھے اور دکان سے دوائیاں بھی خرید لی تھی، اور اس کے باوجود لفافے میں کافی پیسے موجود تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری اماں برآمدے میں میرے ہی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاتھ میں دوائیوں کو دیکھ کر ان کے چہرے پر حقیقی خوشی نظر آ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے قریب آئی تھی اور میرا ماتھا چومتے ہوئے بولی، تمہاری بریانی آج فروخت ہو گئی نہ؟ مجھے معلوم تھا اللہ بہت مہربان ہے، میں نے بہت محنت کی تھی، مجھے یقین تھا آج کی بریانی کسی بھی قیمت پر بک ہی جائے گی۔ میں نے فیصلہ لے لیا ہے، اب میں تمہیں 2 بگونے بنا کر دیا کروں گی، تم دونوں بیچنا، ہماری آمدنی اس طرح بڑھ جائے گی۔ جبکہ میں اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال آپ مجھے کھانا وغیرہ دیں، یہ آپ کی دوائیاں ہیں، بلکہ پہلے ایسا کریں دوائیاں لے لیں، اس کے بعد مجھے کھانا دے دیں۔ جبکہ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیوں بھگونے میں اتنی بریانی بھی نہیں بچی کہ تم کھا لو؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، شمس، میں نے گھر میں کچھ نہیں بنایا، آٹا ختم ہو چکا ہے اور سالن کے پیسے نہیں بچے تھے، اب تم باہر سے کچھ لے آؤ۔ جبکہ میں بے چین ہو کر بولا، کیا مطلب آپ نے کچھ نہیں کھایا؟ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ہاں بس ایک کپ چائے پی تھی، مگر کوئی بات نہیں، مجھے اتنی خاص بھوک بھی نہیں لگی۔ اماں کا معصوم چہرہ دیکھ کر میرا دل ایک بار پھر رو پڑا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اچھا آپ بیٹھ جائیں، میں باہر سے کچھ لے آتا ہوں، اور فی الحال آپ کوئی دوائی نہیں لینا، خالی پیٹ آپ کو کوئی ری ایکشن ہو جائے گا۔ جبکہ وہ بولی، ہاں ہاں تم کچھ لے آؤ، دہاڑی کیسی بنی ہے، میرے بچے کی پہلی کمائی ہے۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں آپ سے آ کر بات کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں فوراً باہر آیا تھا۔ حلیم کی دکان سے ایک تھیلی حلیم، 4 روٹیاں لی تھی اور امی کے لیے دودھ بھی لے لیا تھا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، ابا کی موت کے بعد وہ بالکل ہی ڈھل گئی تھی، جس کی وجہ سے میں ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ ماں کا خیال میرے دماغ پر ہر لمحہ سوار رہتا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو اماں میرے انتظار میں ہی پلیٹ وغیرہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کھانا ان کو دیا تھا اور ہاتھ منہ دھو کر ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب بتاؤ کیا آمدنی ہوئی اور کس حساب سے تم نے بریانی بیچی ہے؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اماں اچھے پیسوں میں بیچی ہے، آپ بالکل ٹھیک بول رہی تھی، آج بریانی بہت مزے کی تھی، جو بھی کھا رہا تھا تعریف ہی کر رہا تھا۔ ریمو سے بے اختیار آج پہلی بار اماں کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس انسان کا نام اماں کے سامنے نہیں لے پایا تھا۔ جبکہ وہ فوراً بولی، اچھا بے کام کرو، جو بھی پیسہ بنا ہے وہ مجھے دو، میں تھوڑے پیسے تمہیں سامان کے دوں گی اور کچھ پیسے ہم اس ادھار کے نکال دیں گے، اس طرح وہ ادھار بھی اتر جائے گا اور تمہارے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ جبکہ میں اماں کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں اماں، اس کام میں مزیدار ہی نہیں ہے، ایک دن بک گئی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر روز فروخت ہوگی۔ مجھے بازار میں بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ دراصل آج ٹھیلے پر ایک آدمی آیا تھا، اس نے مجھے ایک نوکری کی آفر کی ہے، کافی اچھی ہے، پیسے بھی ہیں اور کافی رئیس آدمی ہے۔ اس نے بابا کی بات سن کر مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کی پنشن کا انتظام بھی کر دے گا، کافی اثر و رسوخ والا تھا۔ جبکہ میری اماں فوراً بولی، تم ہرگز نہیں جاؤ گے، ایسے لوگ تم جیسے جوان بچوں کو گھیرتے ہیں اور پھر ان کے آگے کا گردہ وغیرہ نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ خبردار کہ تم نے کسی بھی قسم کے انسان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، میرے پاس اب تمہارے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں، خدا را میرے حال پر رحم کھاؤ، مجھے اذیت مت دو۔ جبکہ میں ان کی بات سن کر بولا، ہاں میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ بھروسے مند آدمی ہے، وہاں کے کافی لوگ اس کو جانتے ہیں اور مجھے بھی کافی مذہب گھرانے سے لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا کارڈ وغیرہ بھی دے دیا ہے، آج کی آمدنی کافی اچھی ہوئی ہے،
اگر میری نوکری وہاں نہیں لگی اور مجھے سیلری پیکج سمجھ نہیں آیا تو میں اس کے پاس نوکری نہیں کروں گا، مگر ایک دفعہ جانے میں حرج نہیں ہے۔ بلکہ میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر ایسی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گی، تم ابھی صرف 20 سال کے ہو، خدا را میرے حال پر رحم کھاؤ، میں تمہیں آسانی سے کھونا نہیں سکتی، تمہارے باپ کو کھو دیا ہے، تمہیں کھونے کا دم مجھ میں نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ ان کو لے جانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اگر وہ اس آدمی کو دیکھتی تو یقیناً وہ مجھے ہی قتل کر دیتی یا پھر اس آدمی کو مار دیتی۔ میں چند لمحے خاموش رہا تھا اور پھر ان کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، کل آپ نہیں جا سکتی، آپ کی طبیعت اتنی کوئی خاص نہیں ہے، اور امی آپ کی اچھی طرح جانتی ہیں دفتر وغیرہ کے معاملات مرد حضرات ہی دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بابا آپ کو ہمیشہ 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے تھے، ان کی عادت تھی ہمیشہ آپ کو پردے کروانا، پھر آپ بے پردہ کیوں ہونا چاہتی ہیں؟ ان کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہیں کیا آپ؟ میری بات سن کر میری اماں بولی، اگر تم کسی غلط ہاتھوں میں چلے گئے تو یہ زیادہ تکلیف دینے والی بات ہوگی، یا پھر تم یہ نوکری نہیں کرو یا پھر مجھ سے اپنے ساتھ لے چلو، کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تمہیں اب نہیں کھو سکتی، کیونکہ میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی جمع پونجی نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں اب تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ کھانا بہت مشکل سے میں نے اپنے حلق سے اتارا تھا اور چپ چاپ اندر جا کر لیٹ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے ابھی پیسے بھی کاؤنٹ کیے تھے، میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ 50,000 ہی تھے، جس میں سے تقریباً 23,000 کے قریب خرچہ ہو گیا تھا۔ میرا دل سے آ رہا تھا کہ اماں کو بتاؤں ادھار کے پیسے میں اتار آیا ہوں، اس کے علاوہ بھی میرے پاس کافی پیسے موجود ہیں، لیکن ہمت بالکل نہیں تھی۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا تو فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں اماں آئی تھی اور میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، دیکھو شمس، میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، تم یقیناً میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہو کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنا زیادہ ری ایکٹ کرنے لگی ہوں، لیکن تم نہیں جانتے، جب سے میں نے تمہارے باپ کو کھویا ہے مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں ذرا بھی جدا کروں۔ تمہیں جب کام پر بھیجتی ہوں تو سارا دن مسلح پر بیٹھی رہتی ہوں کہ تم جہاں پر بھی ہو اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تم نہیں جانتے جب سے میں نے تمہارے باپ کو کھویا ہے میرا دل کتنا چھوٹا ہو چکا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں فوراً بولا، لیکن اماں اگر اس طرح آپ کریں گی تو میں کس طرح کامیاب ہوں گا؟ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، یہ بریانی کا کام ہمارے لیے نہیں بنا ہے۔ میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں، آگے بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بابا زندہ سلامت ہوتے تو لازمی میں اپنا ایڈمیشن یونیورسٹی میں لیتا، لیکن اگر اب میرے پاس یہ موقع آ رہا ہے تو میں اسے ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا۔ بعض اوقات اللہ تعالی ہمیں موقع دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی انہی کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے بڑے بڑے موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو اس آدمی کا نمبر وغیرہ دے کر جاؤں گا، اگر مجھے ذرا بھی دیر ہو تو آپ کانٹیکٹ کر لینا۔ جبکہ میری اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، شمس، میرا دل نہیں مان رہا ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو تو میں راضی ہو جاتی ہوں، کیونکہ گھر چلانے کے لیے کوئی ایک بندہ قربانی ضرور دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا کندھا اسی انداز میں تھپتھپایا تھا اور کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ میں کچھ دیر خاموش رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا جب امی کو سچائی معلوم ہوگی تو وہ بہت ٹوٹ جائیں گی، وہ مجھ سے بات نہیں کریں گی، لیکن مجھے یقین تھا جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ شخص مجھے بنانا چاہتا ہے تو وہ معاف بھی کر دے گی۔ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتی، اور جس طرح کے حالات ہمارے چل رہے تھے، امی چاہتی تھی کہ میں جلد کامیاب ہو جاؤں اور ایک زندگی پرسکون طریقے سے شروع کر سکوں۔ میری پوری رات بھی بہت عجیب گزری تھی، بار بار بابا کی نصیحتیں، اماں کو وہ وقت یاد آتا جا رہا تھا، لیکن انسان جب بے بس ہوتا ہے تو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کی اسے اجازت نہیں ہوتی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا
فجر کی اذان پر میری آنکھ کھلی تھی۔ نماز وغیرہ ادا کر کے میں تھوڑی دیر مزید سو گیا تھا تاکہ میں ان کے پاس جاؤں تو آرام سے انٹرویو دے سکوں۔ مجھے امی نے صبح 9 بجے جگایا تھا۔ میں جلدی جلدی تیار ہوا تھا۔ آج میں نے پینٹ شرٹ کا انتخاب کیا تھا کیونکہ جس انسان کے پاس میں جا رہا تھا وہ بہت امیر شخصیت تھا۔ تیار ہو کر میں باہر آیا تو میری امی برآمدے کی چرپائی پر میرا ناشتہ لیے بیٹھی تھی۔ میں فوراً ان کے قریب گیا، عقیدت سے ان کا ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، امی ابھی فی الحال میں جا رہا ہوں، راستے میں کچھ کھا لوں گا۔ جبکہ وہ بولی، اتنے پیسے ضائع مت کرو، ابھی ہم کرایہ بھی دینا ہے اور تم نے مجھے جو پیسے کمائے تھے وہ نہیں دیے۔ میں نے کچھ سوچ کر واپسی کمرے کی طرف کی تھی اور اس سے 5,000 روپے نکالے تھے، امی کے ہاتھ میں لا کر تھما دیے تھے۔ جبکہ وہ ہزار ہزار کے نوٹ دیکھتے ہوئے بولی، تم سے بریانی خریدنے کے لیے لوگ ہزاروں کا نوٹ لائے تھے، 100 کے نوٹ کہاں گئے؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ میں نے کھلے پیسے دے کر بندے ہوئے نوٹ لے لیے تھے تاکہ جلدی خرچ نہ ہو۔ جبکہ امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اب تم باہر جا رہے ہو، کم از کم اپنی جیب میں 2,000 رکھو، راستے کا مسئلہ ہے، انسان کو سوچ سمجھ کر نکلنا چاہیے۔ جبکہ میں بولا، نہیں نہیں امی، کچھ پیسے ہیں میرے پاس، میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے دوائی وغیرہ لی ہے؟ جبکہ وہ بولی، تم میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھاؤ گے تبھی تو میں دوائی لوں گی۔ ان کی بات سن کر میں نے گھڑی کی طرف نظر ماری تھی۔ گھڑی 9:30 بتا رہی تھی، مگر اماں کی بات میں نہیں ٹال سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں گھر سے بھوکا نکلا، جب تک میں اپنے حالت میں ایک نوالا نہیں اتارے گی، جب تک میں صحیح سلامت لوٹ نہیں آتا، اس لیے میں ان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا اور کھانا تناول کرنے لگا تھا۔ ناشتہ وغیرہ کر کے میں ایک بار پھر امی کا ہاتھ چوما تھا اور خدا حافظ بول کر میں فوراً گھر سے نکل گیا تھا۔ ایڈریس میں نے گوگل پر نکال لیا تھا۔ بابا کی زندگی میں ایک ٹچ موبائل میرے پاس آ گیا تھا، اس لیے میں ایڈریس مجھے پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ہمارے گھر سے ان کی کمپنی تقریباً آدھا گھنٹہ دور تھی۔ میں نے پرائیویٹ رکشہ کر لیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں ان کی کمپنی پہنچ گیا تھا۔ بڑی سی کمپنی کے سامنے کھڑا ہو کر میں نے گہری سانس لی تھی۔ مجھے واقعی بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، نہ جانے اندر جا کر میں کس طرح برتاؤ کروں گا، کس طرح ان کے ساتھ بات کروں گا۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان ہلکان ہو رہی تھی۔ کچھ سال پہلے جب ہمارا سامنا ہوا تھا تب ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، اور آج میں ان کے سامنے بھیک کے طور پر جا رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا تھا اور اپنے اندر ڈھیروں اعتماد لیے ان کی کمپنی میں داخل ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں مین انٹرنس پر پہنچا، وہاں بیٹھی ہوئی خوبصورت لڑکی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا نام شمس مبین ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ الٹے ہاتھ پر جائیں، سامنے ہی لفٹ ہوگی، سیدھا آپ 3rd فلور پر چلے جائیں، آپ کو ہمارے مینیجر سر قاسم کے پاس لے جائیں گے۔ میں نے سر میں ہلایا تھا اور الٹے ہاتھ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دماغ میں عجیب و عجیب خیالات آ رہے تھے۔ نہ میں نے اپنا نام بتایا، نہ تعارف کروایا۔ میرا نام پہلے ہی ان لوگوں کو کیسے پتا؟ مگر فی الحال میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لفٹ میں سوار ہو کر میں 3rd فلور پر پہنچ گیا تھا۔ اس لڑکی کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق سامنے مینیجر صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی مجھے سے وہی سوال کیا تھا جو نیچے موجود لڑکی نے کیا تھا، اور مجھے لیے وہ سیدھا قاسم سر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دل میں عجیب سی بگڑ مچی ہوئی تھی۔ امی کی روئی روئی آنکھیں، بابا کا غصہ بھرا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے درست فیصلہ ہے؟ اس طرح کے کئی سوالات میرے دماغ میں گونج رہے تھے، لیکن اس وقت میں اتنا بے بس تھا کہ مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا ہی تھا۔ مینیجر صاحب مجھے قاسم سر کے کمرے کے پاس چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے گہری سانس لی تھی اور دروازے پر دستک دی تھی۔ اندر سے مجھے بلاوا مل گیا تھا
میں گہری سانس لے کر اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں ہمیشہ مرغوب ہوتا تھا، مگر آج پہلی بار میرا سر جھکا ہوا تھا اور مجھے بار بار بابا کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ کبھی زندگی میں کوئی ضرورت محسوس ہو تو بھیک مانگ لینا، لیکن اس آدمی کے پاس نہیں جانا۔ مگر اس وقت میں بھیک مانگنے کی حالت میں بھی نہیں تھا۔ میں قدم با قدم چلتا رہا، ان کے پاس پہنچا تو اچانک وہ اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے اور میرے قریب آ کر بے اختیار انہوں نے مجھے گلے لگایا تھا۔ میرا کندھا تھپتھپا کر بولے، تمہارے بابا کا انتقال کا مجھے بہت افسوس ہے۔ میں اگر پاکستان میں ہوتا تو لازمی جنازے میں شرکت کرتا۔ تمہاری امی کیسی ہے؟ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بہت بیمار رہتی ہیں۔ بابا کے انتقال کے بعد ان کی شوگر کافی بڑھ گئی ہے۔ حالات بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ میری پڑھائی چھوٹ گئی ہے۔ ہمارے گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اگر آپ مجھے کوئی نوکری میں ابھی اپنا جملہ مکمل کرتا۔ اس سے پہلے ہی وہ بولے، تمہیں نوکری مل چکی ہے تو میرے ہی آفس میں کام کرو گے، میرے رائٹ ہینڈ بن کر، اور مجھے بہت خوشی ہوگی۔ تمہیں مہینے کی میں 1.5 لاکھ روپے تنخواہ دوں گا، اور تمہارے بابا کی پینشن کی میں نے بات کر لی ہے۔ اگلے مہینے سے تمہیں تمہارے بابا کی پینشن بھی مل جایا کرے گی۔ اگر اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا۔ جبکہ میں ان کی بات سن کر بولا، بابا نے زندگی میں آپ کو خوب بوسا ہے، خوب گالیاں دی ہیں۔ آخری بار جب آپ ہمارے دروازے پر آئے تھے تب تو امی نے بھی آپ کو بہت سنایا تھا۔ پھر آپ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اگر امی کو پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوں گی کہ آپ مجھے کسی اور جگہ پر نہیں نوکری دے سکتے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں تمہیں نوکری کہیں بھی دلا سکتا ہوں، لیکن جو سہولتیں تمہیں میں خود دوں گا وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور رہی تمہاری مدد کرنے کی بات، تو تمہاری اماں سے میرا ایک وقت تک رشتہ رہا ہے اور اس رشتے کا مجھے بہت احساس ہے۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن امی نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، آپ نے امی کو دھوکہ دیا تھا۔ لیکن جب آپ راہ راست پر آئے تب امی آپ کو دھوکہ دے چکی تھی۔ اس کے باوجود جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جب انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے تب اسے سامنے والے کی غلطی نظر نہیں آتی۔ تمہاری اماں نے ٹھیک وقت پر درست فیصلہ لیا تھا۔ میں اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ میں نے اس معصوم کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا، لیکن خدا کی قسم میں نے تمہارے باپ کا کار ایکسیڈنٹ نہیں کروایا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری اماں مجھ پر شک کرتی ہیں۔ جبکہ میں بے اختیار بولا، آپ کو کیسے پتہ؟ چند لمحے وہ خاموش رہا تھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جن سے محبت ہوتی ہے ان کی معلومات بھی رکھی جاتی ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہو کر تمہارے سامنے تمہاری ماں کے لیے ایسے الفاظ ادا کر رہا ہوں، لیکن ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ہی میں بولا، نہیں، جب آپ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں تھا میں تب بھی بابا کو یہی سمجھاتا تھا کہ محبت کرنا گناہ نہیں ہے۔ جب آپ امی کی زندگی میں داخل تھے تب بابا کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب بابا امی کی زندگی میں داخل ہوئے تب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ میرا کندھا تھپتھپا کر بولا، اب تم مجھے یہ بتاؤ، تم میرے پاس کام کرو گے یا کہیں اور مصر نفی میں سر ہلا کر بولا، 1.5 لاکھ روپے بھلے تنخواہ نہ ہو، آپ جیسی سہولتیں نہ ہو، مگر میں آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ قاسم سر مجھے کہیں اور نوکری دلا دیں، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ مجھے آگے پڑھائی جاری رکھنی ہے، میری شادی ہوگی، امی کی بیماری، آپ سب کچھ میرے سر پر ہے، مگر اس کے باوجود میں اپنی ماں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں، بس آپ سے ایک فیور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نوکری دلا دیں، یہ ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے تھے اور پھر سر جھکا کر بولے، میں تمہاری زندگی میں ایک ایسا بھی بدلاؤ لے آؤں گا
لیکن تمہاری ماں کا نقصان کبھی پورا نہیں کر سکتا۔ میری وجہ سے اس نے اپنا باپ کھو دیا تھا۔ میں آخری موقع پر نہیں پہنچا تھا اور اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اگر تمہارے بابا پر وقت ان کے ہاتھ نہیں تھامتا تو وہ ساری زندگی سڑکوں پر بھیک مانگ کر گزارا کرتی اور میں پھر کچھ نہیں کر پاتا۔ میں تمہاری نوکری کا بندوبست کر دوں گا، تمہیں 1.5 لاکھ ہی تنخواہ ملے گی۔ ہاں، لیکن سہولتیں میری جیسی نہیں ہوں گی۔ تم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہو، اس لیے کام تھوڑا مختلف ہوگا۔ تمہیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگی۔ تمہاری کنورسیشن اسکل بہت اچھی ہے۔ میرے ایک دوست ہے، وہ ایسا ہی لڑکا چاہ رہا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، آؤ بیٹھو، ہم ساتھ کافی پیتے ہیں۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، پلیز نہیں، بس نوکری کا بندوبست کرتے ہیں، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اسی پل مجھے دوسری کمپنی بھیج دیا تھا۔ وہاں کے باس سے مل کر میں مطمئن ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ کافی اچھا برتاؤ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنا رائٹ ہینڈ ہی رکھا تھا۔ دراصل سر قاسم کوئی اور نہیں بلکہ میری امی کے عاشق تھے۔ شادی سے پہلے میری ماں اور ان کے درمیان محبت کا رشتہ تھا، مگر وہ میری ماں کو صرف اور صرف پاگل بنا رہے تھے، میٹھی باتوں میں الجھا کر ان کی زندگی کو تباہ کر رہے تھے۔ میری بابا امی کے کزن تھے۔ خاندان میں دباؤ میں آ کر انہوں نے میرے بابا سے منگنی کر لی تھی، لیکن شادی وہ قاسم سر سے ہی کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے تمام معاملات طے کر کے شادی کے آخری موقع پر انہیں گھر سے بھگایا تھا اور اسٹیشن پہنچانے کا بولا تھا۔ وہ بالر سے سیدھا اسٹیشن پہنچ گئی تھی، لیکن اپنے منصوبے کے مطابق وہ آخری موقع پر اسٹیشن نہیں پہنچے تھے اور امی بدنام ہو گئی تھی۔ بارات لوٹ چکی تھی لیکن بابا نہیں گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ قصور امی کا نہیں، وہ خود گئے تھے۔ امی کو اسٹیشن سے لے کر آئے تھے۔ 4 آدمیوں کے درمیان انہوں نے نکاح کیا تھا اور امی کو رخصت کر کے اپنے گھر لے گئے تھے۔ کوئی بھی شخص ان کو اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ پورے خاندان سے بغاوت کر کے انہوں نے امی کے لیے ایک الگ گھر لیا تھا جہاں وہ ان کے ساتھ ایک نئی دنیا بسا چکے تھے۔ ٹھیک 5 سال بعد قاسم سر جھکائے بابا اور امی کے سامنے آئے تھے۔ ان سے معافی مانگی تھی کہ ان کو یہ پچھتاوا جینے نہیں دے رہا، مگر اس وقت بابا نے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ امی نے انہیں خوب گالیاں دی تھی اور اس وقت ان دونوں کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ گئی تھی جو صرف اور صرف گالی گفتگار پر ہی ختم ہوتی تھی۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، ہر حقیقت میرے سامنے بھی آئی گئی تھی۔ میں شروع سے ہی کھلے دماغ کا انسان تھا، اس لیے مجھے یہ سب نارمل لگتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو انسان سچی محبت کر بیٹھتا ہے وہ عمر بھر رشتوں کا تقاضا سب بھول جاتا ہے، اور ایسی محبت قاسم صاحب کو ہو گئی تھی۔ کئی بار میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے کہوں کہ آپ میری ماں سے نکاح کر لیں، میری امی کی زندگی سنور جائے گی، مگر میں امی کے سامنے ان کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہ ان سے نفرت کرتی تھی، اور ان کی نفرت کا تقاضا یہی تھا کہ اس شخص کا نام بھی میرے سامنے نہیں لیا جائے۔ آج میں ایک اونچے مقام پر صرف انہی کی وجہ سے ہوں، لیکن میری ماں کو آج بھی حقیقت نہیں پتا کیونکہ میں اس دن کے بعد قاسم سر سے نہیں ملا تھا۔ میں نے ماسٹرز کر لیا تھا اور اپنی زندگی اب پورے بھرپور طریقے سے جی رہا ہوں۔ زندگی میں آپ کے پاس کوئی ایک موقع ایسا ضرور آتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر پہنچانا چاہتا ہے، بس کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کی زندگی میں بھیج دیتے ہیں۔ انسان کو اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے کیونکہ رب العزت ہر بار انسان کو موقع نہیں دیتے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے اس چینل سلطان سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔